دعوت اسلامی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے بارے میں جتنا جانتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا پیار، آپ کی محبت دعوت اسلامی سے بڑھتی چلی جائے گی۔ بس چند منٹ آپ کے درکار ہیں، توجہ کے ساتھ اس پریزنٹیشن کو آپ نے دیکھنا ہے۔ بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے کمال کے شعبے جامعۃ المدینہ کے بارے میں۔ دعوت اسلامی نے ایک ایسا شعبہ بنایا جس میں علماء پروڈکشن کی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں 1319 کے قریب جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں، اور اس میں 1,07,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یعنی میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ پاکستان کی سینکڑوں برانچز کے علاوہ دنیا کے ان ملکوں میں جامعۃ المدینہ موجود ہے۔ نیپال، بنگلہ دیش، UK، کینیا، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، USA، موزمبک، ماریشس، ہانگ کانگ، کینیڈا، اسپین، ہندوستان، ملاوی، اٹلی، یوگینڈا، تنزانیہ۔ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے اس وقت 6,478 6,478 مدرسے موجود ہیں۔ اس میں اس وقت تقریباً 2,88,288 اسٹوڈنٹس جو ہیں کم و بیش وداؤٹ فیس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں بوائز بھی ہیں، اس میں گرلز بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، کہ تقریباً 1,01,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے، اور تقریباً 3,38,000 کے قریب بچوں اور بچیوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے۔ پاکستان کے علاوہ سری لنکا، عمان، ملاوی، زمبابوے، ناروے، UK، ساؤتھ افریقہ، ہانگ کانگ، کینیا، یوگینڈا، تنزانیہ، نائجیریا، اٹلی، USA، انڈونیشیا، آسٹریلیا، بحرین، موریشس، موزمبک، سوڈان، اسپین، ہندوستان، دنیا کے اتنے سارے ملکوں میں دعوت اسلامی قرآن پاک کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی، more than 21,000 اسٹوڈنٹ روزانہ آن لائن کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً 79 کنٹریز سے آن لائن ہوتے ہیں، اور ہمارے قاری صاحبان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں انہیں علم دین سکھا رہے ہیں۔ مسجد اور مدارس کی تعمیرات کا شاندار ڈپارٹمنٹ مجلس خدام المساجد والمدارس۔ اس وقت دعوت اسلامی سال کی کم و بیش 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہوتی ہے، کہیں پلاٹ خریدا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، اور چند دنوں بعد ہم سنتے ہیں کہ مسجد کا افتتاح ہو گیا۔ ناظرین، مزید دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جس میں خوبصورت امتزاج ہے، ایک خوبصورت مکسچر ہے دینی علوم کا بھی اور دنیاوی علوم کا بھی۔ دارالمدینہ کے 2 خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہیں، دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم اور فیضان اسلامک اسکول سسٹم۔ اس کے اندر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دارالمدینہ کے ساتھ ساتھ جو فیضان اسلامک اسکول سسٹم بنایا گیا وہ غریب علاقوں کے بچوں کے لیے ایک نامنل فیس کے اندر وہ بھی علم دین اور دنیاوی علوم حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت آل ٹوگیدر الحمدللہ ہمارے آلموسٹ 142 کیمپس بن چکے ہیں ملک میں اور بیرون ملک میں۔ اس میں 98 پاکستان میں ہیں اور 44 اوورسیز میں ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 34,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے اس اسکول سسٹم میں بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دارالمدینہ کالج کا قیام بھی عمل میں آ گیا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی نے اپنا ایک چینل بنایا، تقریباً 7 سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ ہم سب کا مدنی چینل ہے۔ اردو مدنی چینل کے ساتھ ساتھ انگلش مدنی چینل شروع کیا گیا۔ بنگلہ مسلمانوں کی فرمائش پر، ان کے اصرار پر بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کیا گیا۔ لندن میں، برمنگھم میں، بریڈفورڈ میں ہماری ریکارڈنگز امریکہ میں بھی ہوتی ہیں۔ مدنی چینل کڈز کئی گھنٹوں کی نشریات روزانہ مدنی چینل پر صرف بچوں کے لیے پیش کی جاتی ہے، جس میں بچوں کی نفسیات کے مطابق، ان کی ایج کے حساب کے مطابق ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ ایک یونیک کام دعوت اسلامی نے یہ کیا کہ اپنے اسلامک کارٹونز بنا دیے، اسلامک اینیمیٹڈ خاکے بنائے گئے۔ ہمارے ان اسلامک کارٹونز کا رزلٹ یہ آیا کہ اس وقت یوٹیوب پر ہمارے کارٹونز 40 ملین اور 30 ملین سے زیادہ بچے اور بچیاں دنیا بھر میں الحمدللہ دیکھ رہی ہیں۔ موبائل تو کم و بیش ہر بندے کے ہاتھ میں ہے۔ دعوت اسلامی نے اپنا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنایا، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت 28 سے زیادہ یوٹیوب چینل، 50 سے زیادہ فیس بک پیجز، 9 انسٹاگرام کے اکاؤنٹس اور 8 ٹویٹر کے اکاؤنٹس کے ذریعے علم دین پہنچایا جا رہا ہے۔ اس وقت 4.5 کروڑ کے قریب فالوورز اور سبسکرائبر دعوت اسلامی کے مختلف پیجز پر موجود ہیں، اور ہماری الحمدللہ ویڈیوز ملینز کی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں۔ اب آئیے دعوت اسلامی کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یعنی FGRF کی بات کرتے ہیں۔ جناب، جب کووڈ آیا تو الحمدللہ اس زمانے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک
اللہ کی رحمت سے پکا ہوا کھانا اور راشن پہنچایا گیا، کیش رقوم پہنچائی گئی، صرف پاکستان میں نہیں، ساؤتھ افریقہ میں، کینیا میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، بلکہ یو کے میں بھی جو لوگ گھروں میں محصور ہو گئے تھے لاک ڈاؤن میں، ان تک بھی راشن وغیرہ اور کھانا وغیرہ پہنچایا گیا۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کی جو ہیلپ کی گئی، آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت تک 55,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دعوت اسلامی کی طرف سے دی جا چکی ہیں، اور یہ کسی بھی این جی او کا ایسا کارنامہ ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ مدنی ہوم کیا ہے؟ یتیم خانہ، پہلا مدنی ہوم کراچی میں بن رہا ہے اور انشاءاللہ اب اس کی برانچز پورے پاکستان میں بنائی جائیں گی۔ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر، ایک مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بن چکا ہے کراچی میں، اور اب اس کی برانچز پورے پاکستان اور پھر بعد میں دنیا کے کئی ملکوں میں بنائی جائیں گی، جس میں سستا، معیاری اور شرعی تقاضوں کے مطابق علاج فراہم کیا جائے گا۔ دنیا جو ہے، اس کا جو موسم ہے وہ بہت بدل رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ درخت کاٹے گئے، فارسٹ ختم کیے گئے۔ ایک نعرہ لگایا گیا، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ الحمدللہ ہر سال فروری میں اور سپٹمبر میں شجرکاری کی جا رہی ہے۔ اب تک ہم 26 لاکھ پودے لگا چکے ہیں اور وہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عمل ہم جاری رکھیں گے۔ معذور بچے، لوگ تو انہیں معذور کہتے ہیں، میں معذور نہیں، اسپیشلی ایبل بچے، ایف جی آر ایف نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، ایف آر سی، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ کراچی میں اس کی 2 برانچز بن چکی ہیں، فیصل آباد میں اس کی 1 برانچ بن چکی ہے، اور مزید برانچز پر کام ہو رہا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ان معذور بچوں کی تربیت کی جائے، ان کا علاج کیا جائے اور دکھیارے ماں باپ کی دعائیں حاصل کی جائیں۔ 2022 میں جو سیلاب آیا اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف انہیں بھولا نہیں ہے۔ ایف جی آر ایف نے اب بھی اپنی امدادی کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ 12,000 گھر بنانا ہے، لیکن گھر لاکھوں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں احساس ہوا کہ جتنا پانی سوکھنا تھا یا جتنا پانی نکلنا تھا وہ نکل گیا، اب پانی نہیں نکل رہا، تو کئی علاقوں میں ہم نے پمپ لگا کر کروڑوں روپے کا ڈیزل لگا کر پانی نکالنا شروع کیا۔ ہم 1 بلین گیلن، 1 ارب گیلن پانی نکال چکے ہیں، جس میں 20,000 ایکڑ زمین پانی سے فارغ الحمدللہ ہو گئی۔ ابھی پاکستان کے سیلاب زدگان کی ہیلپ جاری تھی کہ 6 فروری 2023 کو ایک خوفناک زلزلہ ترکیہ، شام اور دیگر اسلامی ممالک میں آیا، جس نے صرف 40 سیکنڈ کے اندر وہاں کے حالات بدل کر رکھ دیے۔ بڑے دردناک مناظر ہیں، لاکھوں لوگ ملبے کے تحت دبے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ سردی کی راتوں میں بے سر و سامان، بچے، بوڑھے، مرد و خواتین پڑے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف انہیں بھولا نہیں، فوری طور پر وہاں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کی امداد کے ذریعے کم و بیش $5 ملین کی امداد مختلف اشیاء کی صورت میں ترکیہ، شام کے مسلمانوں کی ایف جی آر ایف کے ذریعے کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ان دکھیارے مسلمانوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے 2023 جنوری میں 52,000 امپلائیز ہیں، 52,000 کے قریب، جی ہاں، لوگ جاب پر ہیں ملک اور بیرون ملک میں۔ 52,000 خاندان جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس انداز سے منسلک ہیں کہ ان کے گھر کے اخراجات دعوت اسلامی کی طرف سے چل رہے ہیں۔ یقین مانیے دعوت اسلامی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کا سارے کاموں کو بیان کرنا چند منٹوں میں ممکن نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں، آپ بھی دعوت اسلامی کے پارٹنر بن جائیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔